لیتے تو پھر انشاءاللہ آخر میں آپ کے لیے میں نے ایک شعر رکھا ہوا ہے، وہ پیش کروں گا۔ جی علامہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ جی، پارٹیسپیٹر صاحبہ نے تو ایک نیا دروازہ کھول دیا قادیانیوں کے لیے، تو اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایک بات سمجھا دی کہ مرزا قادیانی اپنے قول کے مطابق جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہ نشانیاں جمع نہیں ہوئی۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ شمس بھائی میں تھوڑی سی جو یہ روایت پیش کرتے ہیں اس روایت کے سند اور متن پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور ہماری بہن بھی اس گفتگو کو غور سے سنے، شاید ان کے لیے بھی کچھ فائدہ ہو۔ سب سے پہلی بات تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک عقائد ہوتے ہیں اور ایک مسائل ہوتے ہیں۔ عقائد کے لیے دلیل قطعی یقینی کا ہونا ضروری ہے، تو یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، اور یہاں جو روایت یہ پیش کر رہے ہیں اور جھوٹ بول کر اس کو حدیث کہہ رہے ہیں، اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی یہاں اس روایت کے لیے جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ صحیح دار قطنی، صحیح دار قطنی، حالانکہ وہ سنن ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن اپنا دجل چھپانے کے لیے یہ اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں تاکہ یہ روایت بالکل صحیح ثابت ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ اس روایت کی جو سند ہے دارقطنی میں وہ یوں ہے: عن عمرو بن شمر عن جابر عن محمد بن علی۔ یہ تین راوی ذکر کر رہے ہیں امام دارقطنی، عمرو بن شمر، اور پھر جابر جوفی، اور پھر محمد بن علی۔ یہ محمد کے ساتھ بن علی کا ذکر نہیں کریں گے تاکہ لوگوں کا ذہن اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ چلا جائے۔ اول تو یہ حدیث نہیں ہے، یہ امام باقر کا قول ہے، لیکن امام باقر سے بھی یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے اندر عمرو بن شمر اور جابر جوفی یہ دونوں راوی انتہائی درجے کے ضعیف راوی ہیں۔ تو جہاں تین راویوں میں سے یہ دو راوی اور یہ محمد ابن علی یہ تو امام باقر ہے، تو یہ دونوں راوی انتہائی درجے کے ضعیف راوی ہوں تو اس سے آپ اتنے بڑے عقیدے کی بنیاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو روایت ہے وہ یہ ہے: لم تکونا ان لمہدینا آیتین، ہمارے مہدی کے لیے دو نشانیاں ہیں۔ یہاں میں ایک بات واضح کرتا رہوں کہ نشانی یا آیت کس کو کہتے ہیں۔ آیت کا اطلاق معجزے پر ہوتا ہے، معجزے کو بھی آیت کہا جاتا ہے، نشانی کہا جاتا ہے۔ نشانی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ نشانی سے مراد ایسی چیز ہوتی ہے جو عام معمول کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ عام معمول کے خلاف ہے۔ یا اسی طرح آپ دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی نکل آئی، یہ عام معمول کے خلاف ہے۔ تو جو معمول کے مطابق ہوتا ہے اس کو نشانی کہنا ہی جائز نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اب مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ، ان تین تاریخوں میں ہی چاند گرہن ہوتا ہے، اور 27، 28، 29 تاریخ کو ہی سورج گرہن ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کو سورج گرہن کا ہونا، آیا اس کو آیت کہنا درست ہے یا اس کو نشانی کہنا درست ہے؟ نہ اس کو آیت کہنا درست ہے اور نہ اس کو نشانی کہنا درست ہے۔ تو چہ جائے کہ وہ اس کو اپنے لیے اس کو آیت اور نشانی بنائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ نشانی اسی کو کہا جاتا ہے۔ اب آگے پھر کیا فرما رہا ہے؟ لم تکونا منذ خلق السماوات والارض، اس وقت جو چاند گرہن یا سورج گرہن لگے گا وہ جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کبھی بھی نہیں لگا۔ مرزا قادیانی نے یہاں یہ دجل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی مہدی کے لیے نہیں لگا۔ یہ جھوٹ ہے، روایت میں مہدی کا ذکر نہیں ہے، روایت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس سے پہلے یہ چاند گرہن کسی کے لیے یہ چاند گرہن کبھی لگا ہی نہیں ہے۔
اس طرح کا سورج گرہن کبھی لگا ہی نہیں ہے، لیکن مرزا قادیانی نے اس کے اوپر ایک اضافہ کر دیا اور کہا کہ اس سے پہلے کسی اور مہدی کے لیے نہیں لگا، حالانکہ مہدی کا ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن تو انہی تاریخوں میں لگتا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں، آگے فرما رہا ہے تنکشف القمر فی اول لیلۃ من رمضان، کہ اس روایت کو اگر صحیح بھی مان لیا جائے تو بھی مرزا قادیانی کے لیے مفید نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چاند کو گرہن لگے گا رمضان کی پہلی رات میں۔ مرزا قادیانی نے اس سے کس معنی میں لیا کہ جن راتوں میں جن تاریخوں میں گرہن لگتا ہے ان تاریخوں کی پہلی رات میں، یعنی 13، 14، 15۔ حالانکہ 13، 14، 15 یہ آیت نہیں ہے، یہ نشانی نہیں ہے۔ اگر پہلی رمضان کو چاند گرہن لگے تو یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور نہ یہ کبھی ہو سکتا ہے، تو تب یہ نشانی بنے گا۔ اور اسی طرح الفاظ آئے فی اول لیلۃ من رمضان، رمضان کی پہلی رات میں، انہوں نے اس پہلی رات کو گرہن لگنے والی تاریخوں کی پہلی رات قرار دیا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، یہاں اول لیلہ کا لفظ آیا ہے۔ اور اگر پہلی رات کو گرہن لگے گا تو پھر یہ نشانی ہوگی، 13ویں نشانی تھوڑی ہے، یہ تو لگتا رہتا ہے۔ اور سورج کو گرہن لگے گا فی النصف منہ، یعنی اس مہینے کے نصف میں، اس مہینے کے نصف میں سورج کو گرہن لگے گا۔ تو مہینے کے نصف سے مراد کیا ہے؟ مہینے کا نصف سب کو معلوم ہے کہ مہینے کا نصف 15 تاریخ ہوتی ہے۔ یہاں انہوں نے کیا کہا کہ سورج کو گرہن لگنے کے درمیان میں۔ اب سورج کو گرہن کب، کون سی تاریخوں کو لگتا ہے؟ 27، 28، 29۔ تو انہوں نے 28 تاریخ کو نصف کہا کہ وہاں نصف تاریخ کو گرہن لگے گا، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو نصف کس کو کہا جاتا ہے؟ جو دو اعداد برابر سرابر تقسیم ہو جائے، جس کو جفت کہا جاتا ہے۔ جفت جیسے 2 ہے، 4 ہے، 8 ہے، 6 ہے، 10 ہے، تو اب 10 کا آدھا 5، تو ہم 5 کو 10 کا نصف کہیں گے، ہم 4 کو 8 کا نصف کہیں گے، ہم 3 کو 6 کا نصف کہیں گے، ہم 1 کو 2 کا نصف کہیں گے۔ نصف اس عدد کے لیے آتا ہے جو برابر سرابر تقسیم ہو جائیں۔ اب اور جو برابر سرابر تقسیم نہ ہو جائے اس کو نصف نہیں کہا جاتا، اس کو وسط کہا جاتا ہے، یعنی درمیان میں۔ جیسے 5 نمازیں ہیں، یہ برابر سرابر تقسیم نہیں ہوتی، تو درمیانی نماز کو اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس کو وسط کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں آپ دیکھیں کہ 3 تاریخیں ہیں، 27، 28، 29۔ کیا 28 تاریخ کو نصف کہا جائے گا یا وسط کہا جائے گا؟ اتنا بڑا دھوکہ یہ لوگ دے رہے ہیں، اور پھر اس پر یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ نہیں جی یہاں لفظ قمر آیا ہے، اور پہلی چاند کی پہلی تاریخ کو قمر نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ ہلال کہا جاتا ہے لیکن قمر عام لفظ ہے۔ اور اسی طریقے سے بدر 14ویں تاریخ کا، ان سب کے اوپر قمر کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اول تو یہ حدیث نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ امام باقر کا قول ہے، تیسری بات یہ کہ اگر امام باقر کا قول بھی ان کی طرف منسوب ہے، روایت درست نہیں ہے، ان کا قول بھی ثابت نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر یہ قول ثابت بھی ہو جائے، یہ قول ثابت بھی ہو جائے تو یہ مرزا قادیانی کے لیے مفید نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رمضان کی پہلی رات ہے، اور دوسرا کیا ہے مہینے کے نصف میں ہے۔ اب 28ویں تاریخ نصف بھی نہیں بنتی اور 13ویں تاریخ یہ پہلی رات بھی نہیں بنتی۔ چوتھی بات، ایک ہے قیامت کے واقعے، قیامت کے دن کیا چیزیں واقع ہوں گی، اور ایک ہے قیامت کی علامات، ان دونوں میں فرق ہے۔ قیامت کی علامات قیامت سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں، قیامت کے واقعے قیامت کے دن ظاہر ہوتے ہیں۔ چاند اور سورج کے لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ خسف کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نور ختم کر دیا جائے گا، بالکل اندھیرا کر دیا جائے گا، یہ دوبارہ نہیں آئے گا، بس چاند ختم ہو جائے گا۔ اور وخسف القمر،
وجمع الشمس والقمر، یہاں پر قادیانی کیا دجل کرتے ہیں کہ چاند اور سورج دونوں گرہن لگ جائیں گے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ چاند کو بے نور کر دیا جائے گا اور سورج کو بھی اس کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا، یعنی سورج کو بے نور کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں، یہ قیامت کے دن ہونے والے واقعات میں سے ہے، لیکن مرزا قادیانی اس کو قیامت کی نشانیوں میں شامل مان رہا ہے۔ اللہ ہمیں ان کے مکر سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ، ٹائم کچھ زیادہ لیا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے جس کول کو لے کے قادیانی بھی واو لیلا مچاتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جون پوری کے دور میں بھی یہ چاند اور سورج گرہن لگا، تو ظاہری بات ہے انہوں نے بھی اس کو اپنی صداقت کا نشان پیش کیا۔ مگر جہاں پر یہ قادیانی پھنسے، وہ مرزا قادیانی نے خود واقعی اپنے ہاتھ کاٹ دی، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی، مگر میرا خیال ہے پھر بھی قادیانی اس سے سبق نہیں سیکھیں گے کہ مرزا قادیانی نے یہ جو الفاظ لکھے کہ چاہے وہ کاذب ہو یا صادق ہو، یہ نشان کسی کے لیے ظاہر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ نشان صرف اور صرف سچے کے لیے ظاہر ہونا ہے۔ علامہ صاحب، چونکہ آپ جانتے ہیں میں نے کافی عرصہ قادیانیت میں گزارا، اللہ نے تو